میں تو شروع سے پہلے روز سے میں یہی بات سنتا آیا ہوں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, عوام کا ریئیکشن بہت آ گیا ہے جی. ٹھیک ہے, تو نہ تو مہنگائی رکی ہے تو نہ عوام کا ریئیکشن رکا ہے, لیکن کام اسی طرح جاری ہے. سو اس میں ریئیکشن آئے نہ آئے, جس نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس نے وہ کرنا ہی ہوتا ہے. سو جو بھی کوریڈورز آف پاور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سو اس میں کوئی ایسا کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا زبیر صاحب. اب وہ دور گئے. ایک زمانہ تھا جب ہم اخبار میں ایک خبر لکھتے تھے, بڑا اس کو انویسٹیگیٹ کر کے 4-4 5-5 سورسز کو ہم ٹیپ کر کے چیک کر کے کاؤنٹر چیک کر کے, اور اس کا ایک امپیکٹ ہوتا تھا, اور وہ چھوٹی سی خبر جو تھی اس کا امپیکٹ بنتا تھا حکومت پہ, جو بھی حکومت ہوتی تھی. لیکن اب ایز سچ وہ بات نہیں ہے, اس کا امپیکٹ نہیں رہا. سو تھنگز ہیو چینجڈ. سو اینی ویز وین اٹ کمز ٹو پالیٹکس, ہم نے یہی میئر اسٹیٹمنٹس ہی سنتے آئے ہیں شروع سے, اور ایز سچ جو بھی پھر کوریڈورز آف پاور میں جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے جناب کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے, اور جس کے ساتھ فیور میں کوئی بات ہو جائے وہ کہتا ہے جی سب ٹھیک ہے, چاہے اس کو عدالت سے فیور مل جائے, چاہے اس کو پنڈی سے فیور مل جائے, چاہے اس کو کہیں سے فیور مل جائے, وہ سب اچھے کی رپورٹ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ اس کے ساتھ کوئی تھوڑا سا ہاتھ کھینچا جائے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے جناب کہ پنڈی والے گڑبڑ ہیں, اس نے جناب یہ بھی کہنا شروع کر دینا ہے کہ جناب نہیں عدالتیں بھی گڑبڑ ہیں. سو اس طرح یہ بھی ایک روٹین میٹر بن گیا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب جس کو حکومت میں بٹھا دیا جائے, پنڈی کی جس کو یہاں پہ بلیسنگ ہو وہ حکومت میں بیٹھ جائے تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. لیکن اگر تھوڑا سا ہاتھ کھینچ دیا جائے تو پھر ایک پرابلم ہو جاتی ہے. آپ پہ بڑا وہ لگتا رہا کہ جناب آپ کو بھیجا بھی گیا فارمر چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس, اور پھر آپ کی جناب ٹانگیں بھی کھینچ دی گئیں اور آپ کو ہیٹ بھی فیس کرنی پڑی. سو میرے خیال میں وہی ریزن تھا آپ کا مسلم لیگ نون سے فارغ ہونے کا, سائڈ لائن نہیں ہونے نہیں کا. نہیں وہ وہ تو نہیں ریزن تھا, نہیں تھا. کوئی اور ریزن تھا. ہاں بالکل وہ ریزن نہیں تھا. وہ تو ریزن مطلب ظاہر ہے ایک ایشو ہو گیا تھا. لیکن میرا تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس وقت اختلاف ہوا تھا. بیکاز میں ایک جتنے لوگ مجھے پرسنلی بھی جانتے ہیں, میری فیملی والے بھی, میرے بھائی وغیرہ بھی, دوست جو کلوز ہیں, دے آل نو ون تھنگ سم آف دی ادر. وہ لوگ ابھی میرے سے پوچھتے ہیں یہ آپ جو ڈیموکریسی بات کرتے ہیں, آر یو ریئلی اے ڈیموکریٹ؟ تو آئی ایم ریئلی اے ڈیموکریٹ. میں جب ایک آپ یونیورسٹی سے نکل کے آپ ظاہر ہے وہ ایج ہوتی ہے میچور ہونے کی, آپ لوگوں سے سنتے ہیں آگے پیچھے. آئی کیم فرام این آرمی بیک گراؤنڈ, لیکن اس کے باوجود جب ضیاء الحق کا مڈل تھا, میرا خیال ہے جب انہوں نے فارغ کیا اس کو جنیجو کو, اس میرا خیال ہے دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ کہ آئی اسٹارٹڈ ٹو کوسچن کہ بھائی ایک شخص جو کہ اتنے سالوں سے بغیر لوگوں کے ووٹ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, اور پہلے بھٹو صاحب کو ٹانگ دیا, پیپلز پارٹی کو فٹ کر دیا, اب جنیجو جیسے ایک ڈیسنٹ شریف انسان کو بھی آپ نے مسلم لیگ کو بھی فارغ کر دیا, اسمبلی کو بھی فارغ کر دیا. واٹ ڈو یو وانٹ؟ اینڈ آئی تھنک فرام دین آنورڈز آئی ہیو نیور, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میرا پالیٹکس سے تعلق نہیں تھا, ظاہر ہے ہر ایک کا پاکستان میں اوپینین تو ہوتا ہے, آپ نوکری کریں یا نہ کریں. تو مجھے جنرل پرویز مشرف بہت اچھے لگتے تھے. آئی آلویز ریکگنائزڈ ہم ایز اے ویری انٹیلیجنٹ اسمارٹ لیڈر who understood Pakistan's problems more than perhaps most other leaders before or after him. لیکن مجھے ان سے بالکل ایک نقطے پر اعتراض تھا. بھائی آپ آگے مارشل لا لگا دیا, انہوں نے ہائی جیک کیا جہاز بقول جنرل مشرف کے, اس نے نواز شریف نے, تو آپ نے ان کو نکال دیا. تو اب آپ پوری قوم سے کیوں بدلہ لے رہے ہیں بائی سٹنگ اینڈ سیئنگ کہ اب بیکاز نواز شریف نے یہ کیا تھا اب میں نہیں چھوڑوں گا حکومت. اب آپ خود سوچیں نا کہ از اٹ فیئر؟ سو میرے لیے تو کوئی یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تھا ود دا لیکن بلیسنگ آف سوری آئی ایم کٹنگ یو زبیر صاحب, ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس اگر دیکھا جائے, ٹھیک ہے جنیجو صاحب بڑے اچھے آدمی تھے, لیکن ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس جنیجو صاحب کو لے کے کون آیا تھا؟ ٹھیک ہے ضیاء صاحب لے کے آئے. سب لے کے آئے تھے, تو انہوں نے کاٹ دیتا تھا پھر تو میں نے یہی تو میرا سوال تھا کہ کیا کرنا ہے پاکستان کو, آپ نے کس کو پہلے نہ نہیں پیپلز سر پارٹی آپ آپ کو چاہیے. نہیں زبیر صاحب, ڈیموکریسی جو ہے ٹھیک ہے بڑی اچھی چیز ہے, ہمیں بھی چاہیے, ہم بھی اس کے لیے لڑتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از جو پولیٹیشینز ہیں, میجورٹی آف دیم, ناٹ آل آف دیم, میجورٹی آف دیم, جو پھر جس طریقے سے وہ جاتے ہیں آئی ایس آئی کے دفتروں میں, ایم آئی کے دفتروں میں, وہاں پہ جا کے لائنیں لگاتے ہیں, اور وہاں پہ ان کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کے جو وے آف کنورسیشن ہوتا ہے وہ تو ریڈ کارپٹ بنے ہوتے ہیں. چھوڑے ان چکروں کو, تھوڑے ان چکروں کو. مطلب ایک میرا صرف سوال یہ ہے آپ سے کاؤنٹر کوسچن, یہ بالکل صحیح بات آپ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن انڈیا میں پولیٹیشین جو ہے وہ کوئی انٹلیکچولی یا کلچرلی یا اس کی جو ہر لحاظ سے
وہ ہمارے سے کوئی زیادہ سپیریئر تو نہیں ہے، لیکن وہ چکر نہیں لگاتا نا. تو بس میرا خیال ہے بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں. میرے خیال آگے میں پھر سوال اتنی مکا دیو اگے پھر جی جی گڑبڑ شروع ہو بہت جائے گی، آگے چل جائے گی اگے بات. چل جائے گی، کام بد جائے گا، وہ مختارے والا کام ہو جائے گا، مختاریہ گل بد گئی ہے. اچھا مجھے بتائیں جی ابھی جو سچویشن ہے جی اس سچویشن میں کیا مطلب ریالٹی چیک دیتے ہیں، لیٹس ٹاک آنیسٹلی، ریالٹی چیک کیا یہ ہے، کیا اس قسم کی کوئی بات ہے، یا اٹس لائک یو نو پی ٹی آئی کو یا فار دیٹ میٹر پالیٹکس کو زندہ رکھنے کے لیے، لائیو رکھنے کے لیے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، یا واقعی ہی آپ سمجھتے ہیں ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، وہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، لیکن آپ کے انڈیکیٹرز کیا کہتے ہیں، آپ کے انالیسس کیا کہتے ہیں، یا آپ کی بالکل انٹیل کیا کہتی ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا ان دا ڈیز ٹو کم؟ میں عید کے آگے پیچھے کی بات کر رہا ہوں. ون، کیا اس کو اگر ہاسپٹلائز نہیں بھی کیا جاتا یا کیا جاتا ہے انیشلی، اور اس کے بعد اس کو کیا بنی گالا، نتھیا گلی، زمان پارک کسی جگہ پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ انٹیل کی بات ہو رہی ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. ایگزیکٹلی اسیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے. جی میرا نہیں خیال ہے ان کو کوئی میننگ فل ریلیف ملے گا. نہیں میننگ ملے فل گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہسپتال بھی شامل کر لیا تھا اس میں. ہاں اور تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد، حالانکہ وہ بھی ایک طرح سے زیادتی ہوئی ہے، مطلب اتنے عرصے سے ابھی پتہ چل چکا ہے کہ جی از ناٹ ویل. اب جا کے کورٹ نے کہا ہے کہ جی ایک بورڈ بنایا جائے، وہ بورڈ ڈٹرمن کرے گا کہ ویدر ہی ہیز ٹو بی شفٹڈ اور ناٹ اینڈ سو آن. سو بٹ کوئی میننگ فل ان کو ریلیف نہیں ملنے جا رہا. یہ میرا نقطۂ نظر آج بھی ہے، 2 سال پہلے بھی تھا. بیکاز آف دی اوور آل پولیٹیکل سینیریو ان دا کنٹری، وائی ان کو ریلیف ملنا چاہیے، مطلب ان دا آئیز آف دی رولنگ کلاس. ٹھیک. اور ایک اپنے لیے کبھی ایک اسٹیٹس کو ہے جس میں کوئی اپرنٹ خطرہ نہیں ہے حکومت کو، کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں ہے، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے، تو خام خواہ اس کو ریلیف دے کے ایک پاسبلٹی کریٹ کی جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا، بڑی آپ نے فیئر بات کی ہے. جی اور یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں سوشل میڈیا پہ یا فار دیٹ میٹر میڈیا پہ، کسی بھی میڈیا، پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو، اس میں صرف زندہ رکھنے کے لیے اس ٹاپک کو، اس پالیٹکس کو، اس پارٹی کو، میرے خیال میں یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں، از دیر اے پاسبلٹی کہ یہاں پہ ابھی جو یہاں پہ ڈرائنگ روم ٹاکس چلتی ہیں نا ادھر اسپیشلی اسلام آباد میں، اور وہ میں بار بار کہتا ہوں کوہیبن سگار، بڑا والا کوہیبن سگار لگا کے نا، اور آج کل جی تو جی رمضان میں نہیں لگتا کوہیبن سگار، جی لیکن جی وہ رمضان کے بعد شروع ہو جائے گا، یہ رمضان سے پہلے تھا. جی سو وہ کوہیبن سگار لگا کے تو پھر یہاں پہ ایک گفتگو ہوتی ہے، بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ جناب نیا سیٹ اپ آ رہا ہے، جناب وہ نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے. اور یہ ویسے تو ہم شروع سے سنتے آئے ہیں، جیسے شروع میں ہم سنتے تھے جو حکومت ابھی ان دا آفنگ ہوتی تھی، ان دا پائپ لائن ہوتی تھی، اس کے بارے میں بھی ہوتا تھا کہ بعض 3 مہینے حکومت کٹے گی، اس تو بعد ٹھپ ہو جانے گی. سو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس میں بھی کوئی آپ کو صداقت نظر آتی ہے، کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا نہیں آئے گا، کوئی چینجز آئیں گی کسی جگہ پہ نہیں آئیں گی؟ ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ شاید عید کے آگے پیچھے کیبنٹ میں کوئی چینجز آئیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چینجز آپ کو نظر آتی ہیں؟ دیکھیں جو پریزنٹ سسٹم ہے نا، آج سہیل بڑائچ صاحب نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ بالکل سسٹم چل ہی نہیں رہا معیشت کے حوالے سے. کہ ان کی الگ بات ہے کہ جتنی جفیاں وہ ڈالتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر باہر جا کے، اور جس طرح سے ان کا جو بڑا انداز ہوتا ہے کریٹ کرنے کا ماحول دوسرے سربراہوں کے ساتھ. بٹ دا ریالٹی از کہ وہ نن آف دیم ہیز ورکڈ. اس کی ایک ظاہر ہے سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ نہ انویسٹمنٹ آئی ہے، نہ گروتھ ہوئی ہے، نہ ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ بڑھ گیا. ایک آپ ریسنٹ اگزامپل یو ایس پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کتنا کلوز ریلیشن شپ بلٹ اپ ہوئی پچھلے 8-10 مہینے میں، اور وہ بھی کمنگ فرام دی موسٹ پاورفل پرسن آف دی ورلڈ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. اتنا لائکنگ پاکستانی لیڈرشپ کے لیے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی تھی. لیکن اس کا اگر آپ ابھی اتنے عرصے کے بعد اگر اس کا اسیسمنٹ کریں ان ٹرمز آف واٹ وی گاٹ، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیا کو ٹیرف زیادہ اچھا مل گئی. پاکستان کی ایکسپورٹس پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی یو ایس کو. یو ایس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ پہلے کے مقابلے میں کم ہو گیا. سو میننگ فل تو کچھ بھی نہیں پاکستان کو ملا. سو یہ کہنے کا مطلب یہ ان شارٹ کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے ود دا کرنٹ اکنامک سچویشن اینڈ پولیٹیکل اینڈ جیو پولیٹیکل سچویشن کے جس میں مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں پاکستان کے لیے.
تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. بہت سے لوگ بات کرنا شروع کر دیا ہے. وہ آج چودھری وغیرہ کے گروپ نے نیشنل گورنمنٹ کی سجیشن جس طرح دی ہے, اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ یا تو کوئی ارلی الیکشن یا نیشنل گورنمنٹ کے تو کچھ عرصے کے لیے who can fix things in Pakistan and get then restore parliamentary democracy. یہ پرانی تھیوری ویسے پرانی تھیوری ہے, یہ چلنے والی نہیں ہے. بڑی پرانی تھیوری ہے, ہمیشہ یہ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی ایسا چینجز بھی نہیں آتی, اس گفتگو میں بھی کوئی چینج نہیں آتی, پرانا اسکرپٹ چل رہا ہے. اور میرے خیال میں وہ پرانی ٹیپیں نہیں ہوتی تھی جس کو کیسٹ پلیئر میں ڈالتے تھے, وہ کیس پٹ گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے نا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 4 سال ہو چکے ہیں جب سے عمران خان گیا ہے اور یہ پریزیڈنٹ سیٹ اپ کو, اور اگر ہم آن پیپر دیکھیں تو 3 سال ابھی رہتے ہیں الیکشنز 2029 کے, وہ بھی اگر ہوئے اور کس طرح سے ہوئے وہ تو ایک آگے کی بات ہے, بٹ 3 ایئرس کلیئرلی ریمین. کیا پاکستان اکنامکلی سسٹین کر سکتا ہے اسی طرح سے 3 سال تک؟ اینڈ جو امپیکٹ یہ نئے حالات کے بعد, جو وار کے بعد جو پاکستان کے اوپر کیا پوری دنیا پر ہی نیگیٹو حالات اس کے آئیں گے, آ چکے ہیں بہت سی حد تک, اور بھی آئیں گے, تو وہ اس کو آپ خود سوچیں کہ اس کو کیسے ہم مینیج کریں گے. کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ کیا بتائیں کہ اگر شہباز شریف گھر چلے جائے, یہ حکومت گھر چلی جائے, تو کون ایسا یہاں پہ ہے بندہ جو اللہ دین کا چراغ رگڑے گا تو اس کے اندر سے جن حاضر ہو جائے گا کہ بتا میرے آقا کیا حکم ہے؟ کون ایسا بندہ ہے جس کے پاس والا دین کا چراغ ہے؟ وہ آج ایک آرٹیکل فورن سیکرٹری کا چھپا ہے, حالانکہ وہ فورن سیکرٹری ہیں اور انہوں نے جیو پالیٹکس پر بات کی ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ٹائم اب آ گیا ہے کہ پاکستان ہیز ٹو اسٹارٹ فکسنگ اٹ سیلف انٹرنلی. وہ ریفارمس جو کہ ضروری ہیں, یہ کہنا کہ جی وہ یہ کر دے گا, امریکہ یہ کر دے گا, مڈل ایسٹ سے یہ ہو جائے گا, سعودی عربیہ سے یہ ہو جائے گا. آپ ایٹ دی اینڈ آف وین ایور اے نیو کرائسس erupts we find ourselves totally vulnerable. اور اس کی ولنریبلٹی کی وجہ یہ ہے مبشر کہ وہ آپ نے یہاں کچھ کیا بھی نہیں ہوتا, نہ ٹیکس کا سسٹم آپ نے صحیح کیا ہوتا ہے, نہ پاور سیکٹر کو صحیح کیا ہوتا ہے, نہ ایجوکیشن کو, نہ ہیلتھ کو, نہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو. تو وہ تو بدحال سے بدحال ہوتی چلی جا رہی ہیں سارے ایریاز, اور آپ کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے اور آپ کے اوپر افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. جی آج وہ سوویٹ آکوپیشن ہو گیا, پھر 9/11 ہو گیا, وہ جی مڈل ایسٹ میں وار چھڑ گئی, اور ہم سب سے افیکٹڈ ہیں. ہم افیکٹڈ ایک تو خود بھی ہونا چاہتے ہیں, بیکاز ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہے یہ اپرچونٹی آ گئی ہے ہمارے لیے وہ تمام پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے جو پاکستان فیس کر رہے ہیں. ہمیں لون زیادہ مل جائیں گے, IMF اور زیادہ پیسے دے دے گا, ورلڈ بینک زیادہ دے دے گا, امریکہ زیادہ ہمارے پر ہاتھ ہلکا رکھے گا, and so on and so forth. So but that is no solution. So time has come to جو بھی ہے اب اسٹارٹ تو کہیں سے کرنا ہے نا, یا اب اسٹارٹ ہی نہیں کرنا. تو اسٹارٹ کرنے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم ہیز کم کہ یا تو یہ گیو اپ کرے ٹورڈز اے نیو فری فیئر الیکشنز, جو بھی حکومت ہے اس کی ریئلائزیشن, جو بھی پارٹی ہے ریئلائزیشن ہو کہ تھنگس ان دا پریزنٹ وے اسٹیٹس کو نہیں چل سکتی. اٹس ناٹ اے وے فارورڈ. صرف اٹھا کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں پچھلے 25 سال سے, ہاؤ پاکستان ہیز گون فرام بیڈ ٹو ورس اینڈ ہاؤ دی ادر کنٹریز ان دا ریجن ہیو گون اپ اینڈ اپ اینڈ اپ.